شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اسی لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ وجدان اب گھر آ چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا ہوا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی کے گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہیں؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا، وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے جی، وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روڈ پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی، خشک زمین، بنجر درخت، آگ اگلتا سورج اور وہ درویش منش۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش، یہ وہی پینٹنگ ہے۔ او میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھیں، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹرکٹ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیر کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی، بلکہ آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وضاحت کم تو ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ڈلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں، یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں، تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ اب دیکھو تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی۔ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہیں نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔
تم شیان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم کی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا تھا۔ وزان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وزان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی گونج بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا شیان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شیان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانیہ نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ وزان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائیڈ میں رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وزان نے کچھ ٹشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے، ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹشو پیپر پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئیں؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو ہی پڑتی۔ اسے دیکھ خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھ کر وزان فکرمند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وزان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کی بجائے وزان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وزان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وزان کو پکارا۔ وزان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے، تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شیان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شیان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل، اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وزان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شیان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ تم کب آئی؟ کافی دیر ہو گئی، مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شیان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وزان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا، کیا بات ہے برخودار؟ شیان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو، اس کے ہنسنے پر جزبز ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وزان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وزان نے اسے روکا۔
میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کارپٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ جب گھر والے لون میں تھے، تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدیٰ کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دیں مما، موڈ نہیں ہے، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی، لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے، اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی۔ قصہ فروخی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی۔ اور پاپا، اس کے دل میں تو ٹھیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ فائزہ ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر دیر ہو گئی۔ سستی سے لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی ہمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ ان کے شانے سے لگ گئی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں، میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کے اس سٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، سچ میں بہت ماروں گی۔ اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے؟ بالکل نہیں بولوں گا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، اندر چلیں؟ اوہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیے۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھا اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگیں تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ پلکیں جھپکتے کمزور سی آواز میں بولی، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا، ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے، پر تم کیا اپنے دل کو روک لگا بیٹھے؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، اور عمر تو میری بھی ڈل چکی ہے، اب اور کتنا جیوں گا؟ 27 سال گزار لیے، اب اور بھی جیا نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی جسے پلکیں جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان، وہ دہل گئیں۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے۔ گود کھلائی بچی کیسی بڑی عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چھلک پڑیں تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے۔ آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھیں۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے
پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچئے ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا، اسی لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے۔ اتنی معصوم بچی کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے۔ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دلان میں ہی مل گئے تھے۔ ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تک کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق، پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ وہ بولے، یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرا بھابھی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو، وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرا کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو آفاق، وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرا ہنس کر بولی، تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں، اور کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں؟ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے۔ اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں بھی کوئی بات ہی نہیں کی اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ ڈی آئی جی آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھے۔ وہ اپنے سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ چونک کر سیدھا ہوتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ کی تیز مگر رندی ہوئی آواز فون پر سنائی دی، شایان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ بس تم گھر آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوف زدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہیں؟
ہاں اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں؟ مگر تانیہ، اتنا بول کر وہ رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا شایان؟ تانیہ نے خودکشی کر لی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی شایان، تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ لائن کٹ گئی۔ شایان کے حواس گم ہو چکے تھے، اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں۔ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز ابھری اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شہرگ پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، شایان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم سے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، شایان کے اندر کوئی کچھ بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے اسے اے ایس پی شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آوازیں بھی دیں مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتی ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔